دوستو چلیے شروع کرتے ہیں، اور میں آپ کو ایک اوریجنل لطیفہ سناتا ہوں۔ السلام علیکم۔ طرح لوگ کہتے ہیں کہ مزارات پر چادر چڑھانے کا ثبوت کیا ہے؟ آخر کس صحابی نے مزار پہ چادر چڑھایا؟ نادان تجھے پتہ نہیں ہے، تم سیاہ ستہ کی بات کرتے ہو، سیاہ ستہ کا مطلب تمہیں پتہ نہیں ہے۔ جب صحابہ نے میرے آقا علیہ السلام کی قبر شریف بنائی، لال رنگ کی چادر صحابہ نے میرے آقا کے مزار پر چڑھائی۔ ارے او کمینوں ذلیلوں، جس پیسے کی چادر خرید کے تم مزار پہ ڈالتے ہو نا، اس کے نام کی چادر اور ڈریس خرید کر کے اس فقیر کو پہنا دو، غریب کو جو گرمی سے تڑپ رہا ہوتا ہے اور سردی سے ٹھٹر کے مر جاتا ہے، اس کو پہنا دو تو ثواب ملے گا اسے۔ بات تو صحیح ہے۔ غوث پاک ارشاد فرماتے ہیں جب نوح کی کشتی چلنے کے لیے نکلی تھی، اس وقت بھی عبد القادر نوح کی کشتی میں موجود تھا۔ یہ تو لیٹسٹ نیوز ہے۔ فرماتے ہیں جب نار نمرود ابراہیم پر گلزار ہوئی، اس وقت میں حضرت ابراہیم کی پشت میں موجود تھا۔ کوئی سینس ہے اس بات کی؟ غوث پاک فرماتے ہیں میرے اللہ نے مجھ سے 70 مرتبہ وعدہ کیا ہے، عبد القادر جو تجھ سے محبت کرے گا اس کو اس وقت تک موت نہیں دوں گا جب تک کہ اس کو توبہ کی توفیق نہ دے۔ کھڑکھڑانے والی کیا ہے؟ کیا جانو کہ کھڑکھڑانے والی کیا ہے؟ وہ قیامت ہے جس دن لوگ ایسے ہوں گے جیسے بکھرے ہوئے پروانے، اور پہاڑ ایسے ہو جائیں گے جیسے دھنکی ہوئی رنگ برنگی پھول۔ اب جس کے اعمال کے وزن بھاری نکلیں گے وہ دل پسند عیش میں ہوگا، اور جس کے وزن ہلکے نکلیں گے اس کا ٹھکانہ حاویہ ہے۔ اور تم کیا سمجھے کہ حاویہ کیا چیز ہے؟ وہ دہکتی ہوئی آگ ہے۔ پہلا اب آپ نے کتنا اچھا تین، تو وہ جو اس میں ممبر اور روزے کے بیچ میں جو جگہ ہے ریاض الجنہ کی، اس میں بڑا رش تھا، خیر مجھے کسی نے جگہ دے دی، میں بھی کھڑا ہو گیا۔ اتفاق سے میرے برابر میں پاکستانی تھا، تو وہ جب میں نماز پڑھ رہا تھا تو وہ دعا مانگ رہا اور دعا اردو میں مانگ، اور زور زور سے رو رہا ہے اور کہہ رہا ہے اللہ مجھے اس در کا کتا بنا۔ پہلے تو میں نماز میں تھا، جب میں نماز سے فارغ ہوا وہ بڑی لمبی دعا مانگ، رو بھی رہا تھا دعا بھی مانگ رہا تھا۔ جب وہ میں سلام پھیر کے بیٹھا، وہ بولے اللہ مجھے اس در کا کتا بنا دے۔ میں نے کہا آمین، میں نے اسے کہا آمین۔ اب وہ میری طرف دیکھتا ہے تو وہ پھر اپنی دعا کرنے لگ گیا، اسے دوبارہ کہا، میں نے کہا آمین۔ تو وہ پھر اب اس کو میرا آمین کہنا برا لگ رہا تھا۔ میں نے اسے کہا جب تو دعا مانگ رہا ہے اور میں آمین کہہ رہا ہوں تو اس کا مطلب ہے بھی اللہ اس کی دعا قبول کر لے، تو جب وہ دعا قبول ہوگی تو تیری تو خواہش پوری ہو جائے گی۔ تو پھر اسے میں نے سمجھایا، میں نے کہا دیکھ اگر یہ قبولیت کی جگہ ہے تو اللہ سے اپنی بخشش مانگ، اللہ رب العالمین سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ، اپنے بچوں کی ترقی مانگ۔ ہو سکتا ہے اسے یہ بولنے لگا کہ آپ سبھی آمین سنیں۔ اب میں نے کہا اگر اللہ نے تیری اس قبولیت والی جگہ پر دعا قبول کر لی اور تو ہو گیا، پہلی بات یہ شرط سب سے پہلے تجھے اس روضہ رسول سے مسجد سے یہاں سے نکالے، اس لیے کہ جو کتے اللہ نے بنائے ہیں وہ تو گلیوں میں پھرتے ہیں اور ہم انہیں پتھر مارتے ہیں، ڈنڈے مارتے ہیں۔ یہ بڑی اچھی بات کہی آپ۔ ارے رکو ذرا، صبر کرو۔ نماز ہے نا اللہ کی یاد کو بولتے نماز، اللہ کی یاد کو، ہاں اللہ کی یاد کو، اچھا وہ نماز ہے۔ وہ نماز اور زکوٰۃ، زکوٰۃ ہے اس کا اب بولنا ہی پڑے گا، درود شریف اس کی زکوٰۃ ہے۔ خدا دا نہ آ جائے، درود شریف اس کے پیسہ نہیں ہے ایسا نہ پیسہ نہیں۔ پیسے کے چکر نہیں پیسے کی زکوٰۃ نہیں ہے، ارے سرکار درود پاک کی زکوٰۃ ہے۔ درود پاک کی زکوٰۃ، سبحان اللہ، حق اللہ درود پاک کی زکوٰۃ ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج میں بول دیا ہے تو میں بولتا نہیں تھا کسی کو، اچھا یہ بچوں کو معلوم ہے سب۔ ہاں وہ تو سوال ہی نہیں آیا۔ اپنی منڈی سے لیٹر نہ پھیرو، بونگیاں۔ اللہ غنی۔ آپ رحمت اللہ تعالیٰ نے یکم رمضان المبارک کو بروز پیر صبح صادق کے وقت دنیا میں جلوہ گر ہوئے۔ ارے کہنا کیا چاہتے ہو؟ اس وقت ہونٹ آہستہ آہستہ حرکت کر رہے تھے۔ اور اللہ اللہ کی آواز آ رہی تھی۔ یعنی غوث پاک نے دنیا میں آ کر سب سے پہلا جو کلام کیا وہ اللہ اللہ کیا۔ اللہ دے بندے کو چوٹ کڑنا سی، میرے کو سکھ لینے، میں بھی 31 سال بریلوی۔ ارے رکو ذرا، صبر کرو۔ اور میں نے ایک جگہ پڑھا ہے، امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں امام صاحب نے 60 سال اس طرح روزہ رکھا، کسی کو پتہ نہیں چلا۔
ਜੀ ਇਹ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੱਢਣੇ ਵਾਲੀ ਹੈ ਗੱਲ। ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਆ ਕਰੋ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਂਦੇ ਵੀ ਸਨ। फजर से पहले उठ के खुफिया सहरी फरमा लेते, खजूर खा लेते, या जो भी कोई रंग होगा। ये मेरा गुमान है, ये बाकी मैं ये पेटेंट बात नहीं मैं कर रहा, मेरा गुमान है। वुजू करते हो सकता है कि 2-3 घूंट नीचे दे जाते हो हजरत कि किसी को पता ना लगे, हैं? जब नमाज फजर पढ़ा के दर्स दे के घर तशरीफ लाते तो खाना रखा जाता, तो आप फरमाते इसको बांध दो, पैक कर दो, मदरसे ले जाता हूँ साथ, ठीक है। तो मदरसे आते तो आके शागिर्दों को खिला देते। तो खुदा के लिए अपने बुजुर्गों को बेइज्जत होने से बचाएं। یہ فضیلت نہیں ہے، یہ اگر ان کی بزرگی کو اگر کوئی ختم کرنے والی چیز ہے وہ یہ ہے کہ 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر پڑھتے تھے۔ مزید ایسی کہانیاں دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔